جیسا کہ آپ نے کہا کہ یعنی علماء کی قدردانی کی جو بات آپ نے کہی کہ نہیں ہوتی ہے، اور جیسے برادر ہیں سسٹر ہیں ان لوگوں کی جو ہے قدر کی جاتی ہے، تو ابھی شیخ ریاض صاحب نے ایسے بات کہی تھی کہ اگر ہم علماء اپنے اندر مثال کے طور پر مہارت پیدا کرتے ہیں اور واقعی کمال پیدا کرتے ہیں تو اس طرح کی چیز نہیں آئے گی ہر جگہ۔ اور شعر بھی پیش کیا ایک جو ہے اکبر الہ آبادی کا، تو کیا میں اس سے یہ سمجھوں کہ ہم علماء کی جو فی الحال قدردانی نہیں ہے، کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو برادرز لوگ ہیں یا سسٹرز لوگ ہیں یا جو بھی سامنے آ رہے ہیں جن کو لوگ بھاؤ دے رہے ہیں کہہ لیں، کیا ان کے اندر زیادہ کمال ہے یا ان کے اندر زیادہ مہارت ہے، یا وہ چیز جو بھی لے کے آتے ہیں وہ عوام کو سمجھ کر یا وہ عوام جو چاہ رہی ہوتی ہے اس کو لے کر آتے ہیں، یا ہمارا انداز جو ہے اس انداز کا نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہمارے اندر واقعی کمال ہے یا مہارتیں ہیں تو پھر عوام ہماری بات کیوں نہیں سن رہی، ان کو کیوں آگے لے کے آ رہی ہے؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ نے اپنے خطاب کے شروع میں، شیخ وسیم صاحب نے جس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ اپنے اندر کمال پیدا کریں گے تو آپ کی قدر و منزلت لوگ سمجھیں گے، تو یہ برادرز کا یا غیر علماء واعظین کا میدان دعوت میں چھا جانا یا عوام کا ان کی جانب رجحان کا بڑھ جانا، اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ علماء کو جیسی محنت کرنی چاہیے وہ اس انداز سے محنت نہیں کر پا رہے ہیں، ایک سبب یہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی سبب نہیں ہے۔ بنیادی سبب سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن اور ویڈیوز کے دور میں لوگوں کا رنگین پسندی کا مزاج بنا لینا ہے۔ برادرز اور علماء کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ برادرز یا غیر علماء واعظین بڑے اچھے کیمروں اور بڑی اچھی ایڈیٹنگ کے ساتھ فلمی انداز میں چیزوں کو پیش کرنے کی مہارت رکھتے ہیں، جو کہ دعوت کے میدان میں اخوانی طریقہ ہے، سلفی طریقہ نہیں ہے۔ ہم تو اسی بارے میں شبہات کے شکار ہیں کہ ویڈیوز بنائے جائیں کہ نہ بنائے جائیں، ہمارے درمیان اسی سلسلے میں اختلاف ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے انسان بچ جائے تو اچھی بات ہے۔ لیکن موجودہ دور میں قدر استطاعت اس پر اسراف اور تبذیر سے کام لیے بغیر، فضول خرچی کیے بغیر، تھوڑا بہت ان وسائل کا استعمال بعض علماء کے فتووں کے تناظر میں کیا جاتا ہے۔ لیکن برادرز اور غیر علماء واعظین کا جو ہنر ہے وہ ہنر اصل میں اب تو ٹوٹ رہا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ اب ان کی مقبولیت رہ گئی ہے، اب یہ چیز ختم ہو رہی ہے، لوگ فطرت کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی آڈیوز 25-30 سال پہلے جو ریکارڈ کی گئی تھیں واویلا کھڑا کر دیتی ہیں اصولی بنیادوں پر، تو یہ تو معیار نہیں ہے۔ لیکن بہرحال علماء کو ایسے ماحول میں اس بات پر غور و تدبر ضرور کرنا چاہیے کہ کون سے اسباب ہیں کہ اس طرح کے لوگ اس بھیڑ پر قابو پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ عوام تو کل انعام ہے، چوپائے ہیں، ان کو اچھے اسلوب میں آپ پیش کریں۔ میں سمجھتا ہوں اگر پورے سال میں ایک بھی جلسہ یا ایک بھی کانفرنس جماعت نہ کرے، لیکن خطبات جمعہ صرف مرتب اور مضبوط اور اچھے اسلوب میں اچھے موضوعات پر پیش کرنے کا ہنر سکھا دیا جائے، تربیت دے دی جائے علماء کو، تو ہفتہ واری کانفرنس جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے اوپر واجب کی ہے، یہ اتنا بڑا وسیلہ ہے دعوت و تبلیغ کا کہ ایک عالم دین اسی کے ذریعے سحر بیانی کر کے سارے علاقے کو اپنے ماتحتی میں لے سکتا ہے۔ اور یہ خیر کی بات ہے کہ غیر علماء یا برادرز یا انجینئرز اب بھی ممبر تک پہنچنے کی ہمت نہیں کر سکے ہیں۔ بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خطبات جمعہ بھی پیش کریں۔ لہذا علماء کو اپنے اس بنیادی وسیلے سے، اور جس کو شریعت اسلامیہ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے، اس کے ذریعے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں محنت کرنی چاہیے۔ ہماری محنت و جستجو میں کمی آئے گی تو دوسرے افراد میدان میں آگے بڑھیں گے، ہم محنت و جستجو کریں گے تو یقیناً دوسرے افراد میدان کو چھوڑ کر کے بھاگیں گے۔ اس سلسلے میں ایک چیز میں ذکر کر دوں، آپ کیونکہ سب کے سب طالبان علوم شریعت ہیں،
اس سلسلے میں علمی کتابوں کے دروس کا اہتمام کرنا، بالخصوص شیخین شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے علماء کبار علماء جو گزرے ہیں ان کی مختصر کتابوں کے دروس کا اہتمام کرنا، یہ اگر علماء لازم پکڑ لیں تو اس کے اندر اتنی شیرینی اور اتنی جاذبیت ہے کہ اس سے جو سنجیدہ طبقہ ہے اس کی تعداد چاہے تھوڑی ہو، وہ آپ سے ایسا چمٹ جائے گا کہ آپ اس کو اپنے سے دور کرنا چاہیں تو دور نہیں بھاگے گا۔ لہذا علمی دروس کا اہتمام بھی خطبات جمعہ کی علمیت کے ساتھ، اس میں محنت و جستجو کے ساتھ ہمارے علماء اور طلباء کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔